بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حوامیم السبعہ، حامیم سبعہ سے شروع ہونے والی جو صورتیں تھیں، 26ویں سپارے کے شروع میں سورۃ الاحقاف اس تسلسل کی آخری صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا مضمون اور موضوع یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی بھی کوئی شرکت نہیں ہے۔ آسمان اور زمین اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے، اور ان سب کا مالک بھی اللہ ہے، اور ان سب میں تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ان سب کا مدبر بھی اللہ ہے، نظام بنانے والا بھی اللہ ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی، اللہ کے سوا تم جن کو سمجھتے ہو اور جن کو تم کسی قابل سمجھتے ہو اور معبود کا درجہ دیتے ہو، بتاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، انہوں نے کوئی زمین کی چیز پیدا کی ہے یا آسمان میں ان کی کوئی شراکت داری ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اگر کوئی ہے تمہارے پاس تو دلیل لو، کیا کسی آسمانی کتاب میں یہ بات آئی ہے؟ کیا کسی عقل مند نے یہ بات کہی ہے؟ یہ سب کے سب گمراہی کے فیصلے تم کرتے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے کہ جو بالکل پکار ہی نہیں سنتے، قیامت تک نہیں سنیں گے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے تو بالکل غافل اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن سب کے سب لوگ جمع ہوں گے تو جن کو یہ پکارتے تھے وہ سارے کے سارے ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ سارے ان کی عبادات سے انکار کریں گے کہ نہیں کوئی انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، تمہیں یہ شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اپنی طرف سے لایا ہے؟ ام یقولون افطرا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اس بات کو یاد رکھو کہ تم میرے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے تمام احوال کو۔ وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اگر تم رسالت کا اقرار نہ کرو اور تم گواہی نہیں دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ کافی ہے، اور میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار رسالت کا میں نے دعویٰ کیا، مجھ سے پہلے کوئی رسول نہ آئے ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور تم بات کرتے ہو عذاب کب آئے گا، تو مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اور پھر ایک ازالہ کیا گیا۔ عام طور پر جو لوگ دین سے دور رہتے ہیں، اپنے مال میں اور غرور کرتے ہوئے اور اقتدار میں گھمنڈ کرتے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار طبقہ، دین پر عمل کرنے والا، وہ اللہ کے یہاں کوئی قابل قدر طبقہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہمیں اللہ نے اقتدار دیا ہے، ہمیں اللہ نے دنیا کی چیزیں دی ہیں، اگر اللہ تبارک تعالی ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ سارا کچھ نہ دیتا، اور اگر اللہ تبارک تعالی ہم سے ناراض ہوتا تو اور اللہ پاک اگر ہم سے ناراض ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہ دیتا، اور ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس دین میں کوئی بہتری ہوتی تو یہ لوگ جو غریب ہیں وہ آگے نہ بڑھتے، ہم آگے بڑھتے۔ ہم صاحب مال ہیں، ہم صاحب حیثیت ہیں، ہم صاحب اقتدار ہیں، تو یہ تمہارا بیکار کا سوال ہے اور فضول کی بات سمجھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت تو انابت پر ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، پھر استقامت کی بات کی، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر جم جانا، استقامت اختیار کر لینا،
ان پر کسی قسم کا غم اور خوف نہیں ہوگا، اور یہ جنتی لوگ ہوں گے۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص طور پر حملت ہو امہ کرہن و وضاعت و کرہا، ماں نے مشقت سے تمہیں جنا ہے، ماں نے مشقت سے تمہیں دودھ پلایا، ماں نے مشقت سے تمہیں اٹھایا ہے، اور نیک اور فرمانبردار اولاد کی نشانی سمجھائی۔ نیک فرمانبردار اولاد یوں دعا کرتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں پر ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اور جو تو نے میرے والدین کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، والدین کی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں پر اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا، ان کے احوال کی بھی درست کر لے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں آپ ہی کا فرما بردار ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ فرما بردار اولادوں کی دعائیں ہیں، اس طرح سے دعائیں کیا کرتی ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، فرمایا ان کے نیک اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے ہم تجاوز کریں گے، گناہ درگزر کر دیں گے۔ اور وہ نافرمان اولاد وہ کیا کہتی ہے، وہ کس طرح سے، وہ اُفِّل لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ، ماں باپ کو کوستی رہتی ہے، اگر ماں باپ اس کو دین کی بات کرتے ہیں تو ماں باپ کو وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور ماں اور باپ اور دونوں کے دونوں وہ اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اسے سمجھا دے، لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، ایسوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، ایسوں کو جب جہنم پر پیش کیا جائے گا اور دنیا کی ساری لذتیں اور دنیا کے سارے مزے جو انہوں نے لوٹے، کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے مزے دنیا میں لوٹ چکے ہو، تم دنیا کے اندر لذتیں لے چکے ہو، آج تمہیں کوئی یہاں اجر نہیں ملے گا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا تمہارے تکبر کی وجہ سے اور اطاعت کے سے نکلنے کی وجہ سے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، جس نام پر یہ سورت ہے سورۃ الاحقاف، اس قوم کا جہاں علاقہ تھا ایک ٹیلوں کی جگہ تھی اور اس کو احقاف کہتے تھے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا۔ اور اس قوم کی سرکشی اور نبی سے اعراض کرنا اور منہ موڑنا، اللہ پاک نے اس کو یہاں ذکر فرمایا، اور پھر ان کی تباہی کو بیان فرمایا، تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، ایسی تیز اور تند ہوا اللہ نے ان پر مسلط کی کہ ان کی سب بستیاں اکھڑ گئیں اور سب کے سب ان کے گھر تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ کہا اس طرح سے ہم مجرموں کو ہلاک کیا کرتے ہیں۔ اور وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ان کے جانے کے بعد اب تمہیں اختیار اس دنیا کے اندر ملا ہے، اب دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات کا قبول اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اسلام قبول کیا، قرآن مجید کی تلاوت سنی، آپ علیہ السلام پڑھ رہے تھے اور جنات نے سنا اور اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد پھر اپنی قوم کو جا کے وہ تبلیغ کی، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات جا کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو یعنی جنات کو جا کے سمجھائے، اور یوں کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی اور تورات کی تصدیق کر رہی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہی ہے، حق کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اے ہماری قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اس اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو سن لو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ آمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ تمہیں جہنم سے خلاصی دے گا۔ اور یاد رکھنا وَمَن لَا يَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی طرف سے اس آنے والے پیغمبر کی بات کو نہ سنا اور اس کی پکار پر لبیک جس نے نہ کہا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اللہ کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسے لوگ صاف اور کھلی گمراہی میں ہیں۔
کیا اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس پروردگار نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اللہ پاک اس بات سے عاجز ہو گیا کہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آخر میں آپ علیہ السلام کو تسلی دی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی آپ ایسے صبر کیجئے جس طرح سے بڑے پیغمبروں نے، اولو العزم پیغمبروں نے، بڑی بلند ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور آپ عذاب کی جلدی نہ کیجئے۔ اللہ کی طرف سے جب حجت تام ہو جائے گی تو پھر ان کے لیے عذاب کے فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمین اور کافرین کے اعمال کا تقابل بتایا جاتا ہے، اسی طرح سے مؤمنین، مخلصین اور منافقین کے اعمال کا تقابل، یعنی مسلمانوں اور کفار کے اعمال کا تقابل اور مخلصین اور منافقین کے اعمال کا تقابل۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، ان کے کوئی بھی نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قبول عمل کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنا شرط ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ان تمام باتوں پر وہ ایمان لائے، وہو الحق من ربہم، اور محمد پر اتارا ہوا مضمون سارا کا سارا برحق ہے، ایسے لوگوں کو کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ پاک ان کے حالات کو درست کرے گا۔ ایسا کیوں کہ ان کے حالات کو اللہ بہتر کرے گا اور کافروں کے حالات کو اللہ پاک درست نہیں کرے گا، ان کے اعمال ضائع کیوں ہیں؟ اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس لیے کہ کافروں نے باطل کی اتباع کی ہے اور ایمان والوں نے حق کی اتباع کی ہے، اور اللہ پاک کی محبت حق کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اور پھر مدد کے کچھ نمونے سمجھائے، اور اس کے بعد ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری بھی مدد کرے گا، اور اللہ پاک تمہارے قدموں کو کافروں کے مقابلے میں جمائے گا، اللہ تمہیں استقامت دے گا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یدخل الذین، ایمان والوں کے لیے جنت کا فیصلہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، چند دن کا فائدہ ہے، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سے جانور حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتا، اس طرح سے کافروں کا کھانا بھی اس دنیا میں صرف غرض پیٹ بھرنا ہے، غرض اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، غرض اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے، وہ کسی بھی راستے سے ہو، چاہے جائز راستے سے ہو ناجائز راستے ہو، یہ کافر کی زندگی ہے۔ اور یہ کافر کی زندگی تو جانور کی زندگی کی طرح ہے۔ مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہے، وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ وہ خوشی کے موقع میں نبی کی سیرت کو سامنے رکھتا ہے، وہ غمی کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتا ہے، اور اسی طرح سے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ یہ مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق ہے۔ تو بہت بڑا امتیازی فرق ہونا چاہیے دونوں میں، تقابل اس لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کے لیے اللہ پاک نے جنت کا فیصلہ فرمایا، ایسی جنت کے جس کے اندر ہر جنتی کو 4 نہریں ملیں گی، انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہر جو خراب نہ ہونے والا ہو، ایسا دودھ جس کا ذائقہ نہ بدلے، اور ایسی شراب جسے پی کر لذت محسوس ہو، کوئی دماغ نہ چکرائے، اور ایسی شہد جو صاف ستھرا ہو، ایسا شہد ان کو عطا کیا جائے گا، اور ہر قسم کے پھل ان کو وہاں پر ملیں گے۔ لیکن وہ آدمی جس نے کفر کیا اس دنیا میں، تقابل کی بات چل رہی ہے، تو اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، جنتیوں کو 4 نہریں دی جائیں گی، اور جہنمی کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ کھولتا ہوا پانی جب پیے گا فقطع امعاءهم، ان کی آنتڑیوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا، اس طرح سے ان کو سزا دی جائے گی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی تالے پڑ گئے ہیں؟
اللہ نے دل دیا ہے، تدبر کرو، گزشتہ قوموں کے حالات کو سوچو، جو نافرمانیاں ان قوموں کے اندر تھی، اگر وہ نافرمانیاں تمہارے اندر بھی رہی، اللہ پاک قادر مطلق ہے، جس طرح سے ان قوموں پر اللہ عذاب نازل کیا، وہ عذاب اللہ پاک تمہارے پر بھی نازل کر سکتا ہے۔ یہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، ایمان کے تذکرے، کفر کے تذکرے، گزشتہ قوموں کا عروج، قوموں کا زوال، کامیابیاں، ناکامیاں، وعدے، وعیدے، یہ سب چیزیں ان کے اندر تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ اور جن لوگوں کو اللہ پاک توفیق دیا کرتا ہے وہی تدبر کیا کرتے ہیں، اور جو اعراض کرتے ہیں ان کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے اور ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کچھ اتارا گیا، جو کچھ نازل ہوا اس کو مانتے نہیں۔ فرمایا کیا انجام ہوگا کہ جب ملائکہ ان کی روح کو قبض کریں گے اور ان کی پشتوں پر بھی ماریں گے، ضربیں لگائیں گے اور ان کے چہروں پر بھی ماریں گے۔ اس لیے اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے اس چیز کی اتباع کی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے، اور وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضا کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ اور آخر میں سمجھایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، گناہوں سے بچتے رہو گے، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے مال نہیں مانگتا، اللہ تم سے مال نہیں مانگتا۔ تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں جب پکارا جاتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، اور بعض ایسے ہیں جو بخیل بن جاتے ہیں، اور یاد رکھنا جو بخیل بنتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ پاک غنی ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم سب اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم دین سے پھرو گے، اعراض کرو گے، اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آئے گا، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورۃ الفتح یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوید سنائی گئی ہے، بڑی عظیم الشان خوشخبری دی گئی ہے کہ اب اسلام میں لوگوں کا داخلہ کثرت سے ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، کافروں سے صلح ہو گئی، مشرکین عرب سے 10 سال کے لیے صلح ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر باہر ممالک میں خطوط لکھنا شروع کیے۔ 28 ممالک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور بادشاہوں نے اپنے وفود بھیجے کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، جو آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کے اخلاق، اس کا کردار کیسا ہے۔ تو جو بھی لوگ آتے گئے وہ اسلام قبول کرتے گئے، اور جا کے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ پھر وہاں سے لوگ آئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کبھی 200 کا وفد آ رہا، 500 کا، 600 کا، اتنے افراد مدینہ میں تشریف لاتے، آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی خدمت میں آ کے دین سیکھتے اور مسلمان ہو کر پھر جاتے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خوشخبری سنائی گئی ہے، اور ساتھ کچھ منافقوں کے احوال بھی بتائے گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی رضامندی کا اعلان اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت رضوان، اس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی کے قصاص پر بیعت لی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کہا کہ ہم عثمان کے قصاص کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق انہوں نے وہاں بیعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی منظر کو نقل فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے حالات کیا ہیں، اور اللہ نے تمہیں سکون دیا، اور قریب کی خوشخبریاں اللہ پاک اور آپ کو دے رہا ہے کہ قریب اور بڑی غنیمتیں اور بڑی فتوحات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خواب کو بیان فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اسی عمرے کے ارادے سے آپ علیہ السلام مکہ کی طرف تشریف لائے، اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے تھے، اور وہاں
جو صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا تھا، اور پھر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابتدائی حالات کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے ایک اسلام کی دعوت دی، اور ابتدا میں ان کے ساتھ چند رفقا، چند ساتھی تھے، اور آہستہ آہستہ وہ کارواں بڑھتا گیا، طاقت پیدا ہوتی گئی، اور ان کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جو زمین سے ایک ہلکا سا کومپل نکلتا ہے اور پھر مضبوط ہوتا ہے، اور پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں۔ اب اسلام اس طرح سے دنیا کے اندر پھیلے گا، اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم یہ سب دیکھ کر یہ منظر خوش ہوں گے۔ چنانچہ آخر میں آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے یہ سارا منظر جب دیکھا، صحابہ کے مجمع کو دیکھا، تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں چونکہ اب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے اور اسلامی اقتدار حاصل ہو گیا، اب چند وہ اسباب اور وہ گناہ ذکر فرمائے کہ ان گناہوں کو اگر تم معاشرے کے اندر لے کر آؤ گے تو اسلامی ریاست کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، اسلامی ریاست اس سے تباہ ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو تم نے اپنی زندگی میں ہرگز نہیں لانا۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یاد رکھنا ہے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے پیش قدمی مت کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، سامنے اپنا اختیار مت چلانا، اپنی سوچ مت چلانا۔ اگر ایسا کرو گے تو تنازع ہو جائیں گے، اس لیے کہ پوری کی پوری اجتماعیت تمہاری ٹوٹ جائے گی۔ اجتماعیت اسی طرح سے برقرار رہے گی کہ ہر آدمی کی الگ سوچ ہے، الگ خیال ہے، الگ نظریہ ہے، وہ سوچیں، وہ خیالات، وہ نظریات یکجا کیسے ہوں گے؟ ایک قانون اور ضابطہ ہونا چاہیے، اور وہ قانون اور ضابطہ قرآن مجید ہے۔ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، ان احکامات سے آگے مت بڑھنا۔ جہاں آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، وہاں تک۔ جہاں خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے وہاں اتنا ہی اظہار کرو، جتنی غمی کرنے کی اجازت دی ہے اتنا ہی غمی کا اظہار کرو، اور جتنی کسی سے نفرت کرنے کی اجازت ہے اتنی ہی نفرت کرو، جتنا محبت کرنے کی اجازت ہے اتنا ہی کرو۔ معنی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگے مت بڑھو، ورنہ تمہاری بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ دوسری بات، لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ آج بھی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتا ہے اور وہاں جا کے اگر درود پڑھے تو اسے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، وہاں یہ آداب ملحوظ نظر رکھنے چاہیے۔ اور علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اب عام مجلس، نبی کی مجلس میں تو آواز کا اونچا کرنا حرام تھا اور واجب اور فرض تھا کہ آواز کو پست رکھا جائے۔ اب اہل علم جو نبی علیہ السلام کے ورثاء ہیں، انبیاء کے جو وارث ہیں، علماء کرام، ان کی مجالس کے اندر جب آپ بیٹھیں تو استحباب کا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھا کریں، آداب کا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ دین نہیں سیکھ سکیں گے، دین کی نشر و اشاعت رک جائے گی، اس لیے یہ ادب سمجھایا۔ تیسرا قانون سمجھایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی غیر معتبر آدمی کوئی ایسی خبر لے کے آتا ہے کہ جس خبر سے کسی کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کے مال کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ ہو سکتا ہے، تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ کوئی آدمی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، فلاں لوگ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، تو اگر وہ بری بات آ کے آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے۔ بلا تحقیق آپ فلاں کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے لڑائی کرنا شروع کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں شرمندگی اور ندامت ہو۔ کیا پتا فلاں نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یا اس نے کہا، اس نے کچھ اور کہا ہو، یہ کچھ اور سمجھا ہو، سمجھنے سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو تھوڑا تأمل کیا کرو، جذباتی فیصلے نہ کیا کرو، سوچ لیا کرو۔ یہ اسلامی معاشرے کا ایک بہت خوبصورت اصول بتایا، اور اگر اس کی رعایت نہیں رکھی جائے گی تو آپس میں جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے۔ ایک گھر کے اندر بھی اگر انسان اس قسم کی کوئی بات سنتا ہے تو اسے تحقیق کر لینی چاہیے، بلا تحقیق آدمی عمل نہ کرے۔ دونوں آدمیوں کی اور جن کے بارے میں خبر آئی ہے، دونوں کو اگر کسی کا مقدمہ آپ کے سامنے آتا ہے، جھگڑا سامنے آتا ہے، تو دونوں کی بات کو تسلی سے سنا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے۔ چوتھا قانون یہ سمجھایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں میں باہمی تنازع ہو جائے، دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، دو افراد آپس میں لڑ جائیں، دو خاندان آپس میں لڑ جائیں، تو ان تنازعوں کو آگے نہ بڑھنے دینا، وہاں ہی ختم کرنا ہے۔ 3 دن سے زیادہ ان کو ناراض نہ ہونے دینا، فوری آپس میں صلح کرا لو۔ اگر یہ صلح نہیں کریں گے تو یہ 2 افراد کی لڑائی 2 خاندانوں کی طرف چلی جائے گی۔
دو خاندانوں کی لڑائی پھر قبائل کے اندر جائے گی، اور یہ پھر اسلامی معاشرہ اس سے تباہ ہو جائے گا، صلاحیتیں تمہاری ساری تباہ ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی صلاحیتیں، آپس کی طاقت تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے فوری اہل ایمان کو صلح کرانی چاہیے۔ جب بھی آپ دیکھو، جس جگہ پر دیکھو کہ دو افراد آپس میں لڑے ہوئے روٹھے ہوئے ہیں، ان کی صلح کرا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، لیکن صلح میں انصاف سے کام لینا، برادری کی بنیاد پر نہیں، یہ میرا بھائی ہے لہذا میں اس کا ساتھ دوں گا، یہ میرے خاندان کا ہے میں اس کا ساتھ دوں گا، نہیں، انصاف سے۔ اور اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ مسلمان تو باہمی بھائی بھائی ہیں آپس میں، تو بھائی بھائی سے اگر لڑ بھی جائے تو دوبارہ فوری صلح کر لیا کرتا ہے، بھائی بھائی سے معاملے کو طول نہیں دیا کرتا۔ واتقوا اللہ، اور ان جھگڑوں سے، ان تنازعوں سے کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ پتہ چلا کہ جس گھر کے اندر، جس خاندان میں تنازع ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھا دی جاتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے، اور رحم اسی صورت کے اندر ہوگا کہ جب آپ تنازع ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ پھر پانچواں اصول یہ سمجھایا سخریہ، یہاں سے آگے 6 باتیں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں بھی معاشرے میں برائی پیدا کرتی ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے سمجھنے کا ہے، یہاں یہ فرمایا کوئی مردوں کی جماعت سے مذاق نہ اڑائے، کوئی عورتوں کی جماعت سے مذاق نہ اڑائے۔ یہ نہیں کہ کوئی مرد عورت کا یا کوئی عورت مرد کا مذاق، اس کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، گویا یہ اختلاط کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ مرد عورت سے مذاق کر رہا ہو اور عورت مرد سے مذاق کر رہی ہو، اور غیر محرم ہو، بیچ میں سے سارے پردے ہٹا کر اس طرح سے بات کر رہے ہوں کھلکھلا کر، اس کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اسی طرح سے سمجھا کہ ایک دوسرے کو تانے مت دینا، لمز مت کرنا، یعنی یہ جو 6 یہاں الگ ضابطے سے ذکر فرمائے، ان میں پہلا سخریہ سے منع فرمایا، استہزاء نہ کرنا، اور دوسرا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے مت دینا، تیسرا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے مت پکارنا، یہ گھر کے اندر بھی کسی کو مت تانا دو، گھر کے اندر بھی کسی کو مت برے نام سے پکارو، اچھے نام سے پکارو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچتے رہا کرو، اور اس لیے کہ بدگمانی بڑا بدترین گناہ ہے، بدگمانی سے نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے کے متعلق بدگمان ہوا، اور بدگمان ہوتے ہی آدمی ٹو میں پڑتا ہے، اس کی برائیاں نکالتا ہے، تلاش کرتا ہے، جو گمان اس کے بارے میں کیا ہے اس گمان کو سچا کرنے کے لیے اس کی ٹو میں پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا ولا تجسسوا، تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے، تمہیں کسی کی ٹو میں مت پڑنا چاہیے، کسی کے عیب کو مت تلاش کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیبوں کو اللہ تلاش کرے گا اللہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، چھٹی بات یہ سمجھائی کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، غیبت بدترین جرم ہے، اس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں غیبت کو زنا سے بھی بدتر کہا گیا ہے، کہا جس طرح سے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھانا ہے، اس کو کوئی نہیں پسند کرتا تو یہ بھی تو تمہارے لیے حرام ہے۔ اور پھر ایک بڑی اہم بنیاد ذکر فرمائی کہ یہ باہمی ایک دوسرے سے استہزاء جو ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جو تانے دیے جاتے ہیں، برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، بدگمانی جو ہوتی ہے، تجسس جو کرتے ہیں، غیبتیں جو ہوتی ہیں، یہ کیوں؟ یہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، آدم و حوا سے، اور تمہارے درمیان میں ہم نے یہ قبائل جو تقسیم تمہیں قبائل میں کیا، خاندانوں میں جو تقسیم کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تعارف ہو۔ یہ برتری کی دلیل نہیں ہے، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سرخ کو سفید پر کوئی فضیلت نہیں، الا بتقوی اللہ، مگر اللہ کا خوف جس کے پاس ہو۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت مند وہ ہے جو متقی ہے۔ آخر میں یہ سمجھایا نیک اعمال کر کے نبی پر احسان مت جتلایا کرو، کسی پر احسان مت جتلاؤ کہ ہم نے نیک عمل کیے، اللہ پر احسان مت جتلاؤ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں ایمان کی توفیق دی۔ قاف والقرآن المجید، یہ مکی سورہ ہے، سورہ قاف،
اور اس میں قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا اور قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا اور شبہات کا کچھ ازالہ کیا گیا، اور اسی طرح سے جو تمہارے خیالات ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ان خیالات سے بھی اللہ پاک آگاہ ہے، اور تمہاری زبان سے نکلنے والا جو بول اور جملہ ہوتا ہے اس جملے کو بھی ایک ملائکہ لکھ لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سامنے لے کے آئے گا، اور اس وقت انسان اس سے جھگڑنے کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک کہے گا میں نے تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور پھر جنت اور جہنم کے مناظر، اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں استقامت کے ساتھ آپ جمے رہیے اور آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ اور حل ازالہ غم کا طریقہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، غروب سے پہلے بھی اور طلوع سے پہلے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرا کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، اور رات کے حصے میں اور رات میں تہجد میں بھی اس وقت اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑائیں، وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان۔